6 ہجری میں مشرکین مکہ کے ساتھ معاہدہ ہوا. کچھ عرصہ معاہدے پر وہ قائم رہے، انہوں نے معاہدہ توڑا. لیکن اس سے پہلے آپ نے اس دشمن یہود کے خلاف فیصلہ کن اقدام کیا. خیبر مدینہ سے اچھے خاصے فاصلے پر 400-500 کلومیٹر کے سفر پر میرا خیبر جانا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ خیبر روانہ ہوئے اور صبح کے وقت آپ خیبر پہنچے. اذانیں ہو رہی تھی جب آپ کا لشکر خیبر میں پہنچا، اور آپ خیبر پہنچے تو کہہ رہے تھے لقد خربت خیبر، لقد خربت خیبر. خیبر اجڑ گیا، خیبر اجڑ گیا. وَإِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ. ہم جب کسی قوم کی حویلی میں اترتے ہیں تو ڈرائے ہوئے کی صبح بری ہوتی ہے. اور یہودی اپنے بیلچے لے کر کھیتوں میں نکل رہے تھے جب حضور پہنچے. پھاوڑے، بیلچے، زمین کاشتکاری کے لیے. انہوں نے حضور کے لشکر کو دیکھا تو نعرہ لگا دیا جا محمد جا الخمیس، جا محمد جا الخمیس. محمد آ گئے، لشکر آ گیا، محمد آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، لشکر آ گئے. بہرحال جنگ ہو گئی. بعض کہتے ہیں کہ یہ بغیر جنگ کے خیبر فتح ہوا تو یہ جو اموال تھے یہ مال اموال فیض ہے. غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو کافروں سے جنگ کے نتیجے میں حاصل ہو، اس کے احکام الگ ہیں. اور فیض اس مال کو کہتے ہیں جو کافروں سے بغیر جنگ کے حاصل ہو، صلح کے ذریعے حاصل ہو، اس کے احکام الگ ہیں. اس جنگ میں یہودیوں کے یہ سردار تھے، بنو نذیر کے یہ سردار تھے. حضرت صفیہ کے والد حیی ابن اخطب وہ قتل ہوئے، اور بھی بہت سے یہودی قتل ہوئے. اور ان کے شوہر یہ شادی شدہ تھی، دوسرا شوہر تھا 17 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی سلمہ کے ساتھ. اور ان کے بعد ان کا دوسرا شوہر تھا جس کا نام تھا کنانہ بن ابی الحقیق. اس کے نکاح میں اور یہ کنانہ بن ابی الحقیق نوجوان تھے، یہ بھی نوجوان تھے. وہ بھی قتل ہو گئے جنگ میں، وہ بھی قتل ہو گئے. یہ گرفتار، اور بھی کہتے تھے ان میں یہ گرفتار تھی. بڑے اونچے خاندان سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کا خاندان بڑا اونچا ہے. یہ اس خاندان میں سے ہیں جن میں 100 نبی گزرے اور 100 بادشاہ ہوئے. حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل سے لاما بن یعقوب ان کے نانا ہیں اوپر جا، اور دادا ان کے حضرت ہارون علیہ السلام. اس لیے ایک موقع پر ان کا تو تکرار ہو گیا ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے.
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ کہتی ہے حفصہ اور ہم حضور کی رشتہ دار ہیں، ابن العم ہیں، چچا زاد ہیں، اور تم سے افضل ہیں، میں ان سے کیا کہوں؟ پریشان ہو گئی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تم ان سے کہہ دو نا کہ تمہارا خاندان کتنا اونچا ہے، تمہارا چچا نبی، تمہارا باپ نبی، تمہارا چچا نبی، تمہارا شوہر نبی، ابو کے ہارون و عمو کے موسیٰ و زوجوں کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صفیہ تیرا بابا ہارون بن عمران علیہ السلام اور تیرے چچا حضرت موسیٰ کریم علیہ السلام اور تیرے شوہر حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اتنا اونچا خاندان ہے، معمولی نظر ہے۔ جس دن حضور علیہ السلام حملہ آور ہوئے اسی دن انہوں نے خواب دیکھا اور اپنے شوہر کو بتایا۔ بعض روایات میں آتا ہے انہوں نے خواب دیکھا کہ چاند ٹوٹ کر میری گود میں گر گیا، اور اپنے شوہر کو بتایا تو شوہر نے کہا اچھا تم ملک العرب سے شادی کرنا چاہتی ہو، عرب کے بڑے بادشاہ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ انہیں تو خواب و خیال بھی نہیں تھا، تصور بھی نہیں تھا کہ میرا حضور سے نکاح ہو۔ اور بعض روایات میں آتا ہے انہوں نے خواب دیکھا کہ سورج ٹوٹ کر میرے سینے پر گر گیا ہے، سورج ٹوٹ کر میرے سینے پہ گر گیا ہے۔ انہوں نے اپنے شوہر کو کنانہ بن ابی الحقیق کو یہ خواب بیان کیا تو وہ کہنے لگے لگتا ہے اسی محمد سے تو شادی کرنا چاہتا ہے، جو آج حملہ آور ہوا ہے اسی سے تو شادی کرنا چاہتا ہے۔ ان کے تو وہم و گمان میں بھی کچھ نہیں۔ اور پھر کیا ہوا؟ گرفتار ہو گئی ہے، اور بھی قیدی تھے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا تذکرہ کیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے جس صحابی کے یہ حصے میں آئی تھی انہیں 7 غلام بادیاں دے کر انہیں خرید لیا، ایک کے بدلے 7، تاکہ اس کی حق تلفی نہ ہو۔ یہ خوبصورت بھی تھی، قیمتی بھی تھی، اونچے خاندان کی بھی تھی، باسلیقہ تھی، باندھی ہو گئی۔ پھر آپ نے انہیں آزاد فرمایا اور سفر میں ہی ان سے آپ نے نکاح فرمایا۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا سے سفر میں ہی حضور علیہ السلام نے نکاح فرمایا۔ سد الروحا پر یا سبہا پر پہنچی تو ان کی رخصتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ باندھی ہیں حضور کی یا بیوی ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں پردے کا حکم دیا تو پتہ چلا کہ یہ ہماری ماں بن چکی ہیں، ام المؤمنین بن چکی ہیں، حضور کی گھر والی بن چکی ہیں۔ چونکہ پردے کا حکم باندیوں کے لیے نہیں تھا، پردے کا حکم آزاد ہو۔ اب تو دنیا میں باندی ہے ہی کوئی، یاد رکھو۔ آج کل اسلام کے احکام کا مذاق اڑانے کا ٹھیکہ لیا ہوا میڈیا نے، تو قرآن کی وہ آیات جن میں باندیوں کا ذکر ہے وہ آیات
کہ بیوی کے علاوہ آپ باندھی بھی گھر میں رکھ سکتے ہیں، اور پھر وہ اس پر مذاق کرتے۔ یاد رکھو کسی زمانے میں غلام تھے، باندیاں تھیں، اور یہ اسلام نے شروع نہیں کیے، یہ عالم میں صدیوں سے چلے آ رہے تھے۔ جنگی قیدیوں کو یا گرفتار رکھا جاتا ہے یا قید کیا جاتا ہے، اس زمانے میں جیلیں نہیں تھی، تو اب دو صورتیں تھی، یا انہیں قتل کر دیا جاتا یا انہیں اپنے گھروں میں رکھا جاتا۔ تو پرانے عادت دستور میں انہیں گھروں میں رکھا جاتا تھا، غلام بنا کر اور عورتوں کو باندیاں بنا کر۔ اسلام نے یہ بھی شروع کیا۔ جب اسلام آیا تو اسلام نے تو اس دستور جاہلیت کے کو رفتہ رفتہ ختم کیا ہے، اور ترغیب دی دو چیزوں کی۔ ایک تو ترغیب دی، ان غلاموں کو اپنا بھائی سمجھو، باندیوں کو اپنی بہنیں سمجھو، اخوانکم خولکم، یہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، انہیں وہ کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، انہیں وہ پلاؤ جو خود پیتے ہو، انہیں وہ پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ اس کی ترغیب۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو برا بھلا کہہ دیا، حدیث میں آتا ہے صاحب تو میں نے برا بھلا کہا، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے ارشاد فرمایا یا ابا ذر انک امرؤ فیک جاہلیۃ، ابو ذر یہ جاہلیت والے کام ہیں، یہ جاہلیت والی عادت ہے تمہارے اندر، اخوانکم خولکم، یہ تمہارے غلام باندیاں تمہارے بھائی ہیں، ان کو وہ کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، ان کو وہ پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ اس لیے حضرت ابو ذر زندگی بھر ایک سوٹ لیتے تھے، آدھا خود پہنتے تھے، آدھا غلام کو پہناتے تھے، اتنا انصاف کرتے۔ اور اسلام نے دوسرا کام یہ کیا، غلاموں کو آزاد کرنے کے مواقع دیے، ترغیب دی، آزاد کر۔ کسی سے بھول چوک کے قتل ہو گیا، غلام آزاد کر، قسم ٹوٹ گئی ہے، غلام آزاد کر، روزہ ٹوٹ گیا ہے، کفارے میں غلام آزاد کر، صدقہ کرنا ہے، غلام آزاد کر، جہنم سے بچنا ہے، غلام آزاد۔ ابن عمر ہر جمعے کو غلام آزاد کر، کئی حضرات نے 500 غلام زندگی میں آزاد کیے۔ تو جب باندیاں تھیں یہی حکم تھا، وما ملکت ایمانکم، بیوی کے علاوہ گھر میں باندھی رکھ سکتے ہو بشرطے کہ اس کا کسی اور کے ساتھ نکاح نہ ہو۔ اب اجماع ہو گیا اس مسئلے پر امت کا کہ دنیا سے رقیت ختم، غلامی ختم، اب دنیا میں کوئی غلام نہیں، کوئی باندھی نہیں، لہذا یہ جو غلام اور باندیاں رکھنے کی اجازت ہے اس وقت نہیں ہے، کیونکہ غلام اور باندیاں ہیں نہیں۔ غلام اور باندیاں ہیں نہیں، خاتمہ ہو گیا۔ حتیٰ کہ جو اسلامی جہاد افغانستان میں شروع ہوا، 40 سال جہاد رہا، تو انہوں نے بھی، علماء نے کوئی غلام باندیاں نہیں بنائی، کوئی غلام باندیاں نہیں بنائی انہوں نے۔ فلسطین میں جہاد ہوا، کوئی غلام باندیاں نہیں بنی، لہذا کوئی نیا سلسلہ نہیں شروع ہونے والا۔ اگر باندیوں کو گھر میں رکھنے کی اجازت دی گئی تھی تو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر، وہ بے سہارا نہ رہے۔ دنیا تو گرفتار کرتی ہے جنگی قیدیوں کو اور ان کی چمڑیاں اڑیل لیتی ہے، ہڈیاں ان کی توڑ دیتی ہے۔ امریکہ نے کیا کیا افغانستان میں، عراق میں کیا کیا تھا جنگی قیدیوں کے ساتھ، انڈیا نے ہمارے 71 کی جنگ میں فوجیوں کے ساتھ کیا کیا تھا،
اسلام اس وحشتناک سلوک کا قائل نہیں ہے. لہذا ان غلاموں اور باغیوں کو جنگی قیدیوں کے تناظر میں دیکھو، بات دور نکل گئی. حضور علیہ السلام نے حضرت صفیہ کو خریدا اور آزاد کیا اور ان سے نکاح فرمایا، اور راستے میں ہی ان کی رخصتی ہو گئی. اور حجرے آپ کے خیمے میں جو صحابہ تھے، آج میں اٹھ جاؤ، اپنی ماں سے پردہ کرو، آپ نے ماں فرمایا. پھر آپ نے ان کا ولیمہ کروایا، اور ولیمہ کیا تھا؟ بڑا دلچسپ. سفر میں تھے، فرمایا سب اپنا کھانا لے کے آؤ. کوئی اپنے بچے ہوئے ستو لایا، کوئی اپنی بچی ہوئی کھجوریں لایا، کوئی کچھ لایا. آپ نے دسترخوان بچھوایا، چمڑے کا دسترخوان بچھوایا، اور ایک پیالے کے اندر یہ سب چیزیں ڈلوا دی. فرمایا کلو ولیمۃ امکم، اپنی امی کا ولیمہ کھاؤ. کلو ولیمۃ امکم، یہ تمہاری امی کا ولیمہ ہے، ولیمہ کھاؤ. کیوں شادی ہوئی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ. اور بعد روایات میں آتا ہے صحابہ نے ولیمے کا تقاضا کیا، جیسے بنت کرفی میں ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں. حضور نے فرمایا پہلے دن ولیمہ حق ہے، دوسرے دن ولیمہ درست ہے، اور تیسرے دن تو فرمایا ریا ہے، دکھلاوا. یہ بھی آپ نے فرمایا. ولیمہ کیا حضور علیہ السلام نے. اب آپ اندازہ لگائیں، ذرا غور کریں بات پر. ایک ایسی لڑکی جس کا چند دن پہلے ہی باپ قتل ہوا، شوہر قتل ہوا، اور قتل کرنے والوں کے سردار کے ساتھ اس کا نکاح ہو رہا ہے. اس کی کیا کیفیت ہو؟ ذرا سوچو. ابھی تو باپ کا کفن نہیں میلا ہوا، ابھی تو شوہر کا کفن نہیں میلا ہوا. شوہر قتل، باپ قتل، کبیرہ قتل، پھر گرفتار. کتنا ٹوٹا ہوا دل ہوگا اس خاتون کا، کتنی ٹوٹی ہوئی خاتون ہوگی یہ. لیکن حضور کی اخلاق کریمانہ دیکھو. میرے نبی نے بھی دشمنیاں نہیں پالی. آج لوگ دشمنیاں پالتے ہیں، نسلوں سے بغض رکھتے ہیں. حضور نے دشمنیاں نہیں پالی. اپنے اسی دشمن کی بیٹی سے نفرتوں کے خاتمے کے لیے نکاح فرمایا، اور نکاح کے بعد ان کو سمجھایا. یہ کہتی ہیں کہ میرے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نفرت کسی کی نہیں تھی. فطری چیز ہے، باپ کا قاتل، شوہر کا قاتل. لیکن حضور نے فرمایا دیکھ صفیہ، تیرے باپ نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. پورے عالم میں اس نے ہمیں یوں نقصان پہنچایا، یوں نقصان پہنچایا، یوں نقصان پہنچایا. تیرے شوہر نے یہ کیا. حضور نے میرے ساتھ اس طرح مذاکرہ کیا کہ میرے دل سے حضور کی نفرت نکل گئی، محبت آ گئی. اللہ کے نبی نے بغض کو، نفرت کو محبت میں بدلا، الفت میں بدلا. سمجھا دیا، سمجھ گئی. اور پھر انہیں ایسا پیار دیا کہ انہیں سب کچھ بھول گیا. اسی سفر میں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ اونٹ پہ سوار، کجاوے میں سوار. جب کبھی کوئی کجاوا کبھی کہیں اترتے تو کجاوے سے حضور پہلے اترتے. سوار کرنا ہوتا انہیں پہلے سوار کرتے، بعد میں اتارتے پہلے سوار کرتے. اور حدیث میں آتا ہے
ان کے چڑھانے کے لیے اور اتارنے کے لیے حضور اپنا گھٹنا آگے کر دیتے اور سیدہ صفیہ اپنا پاؤں حضور کے گھٹنے پہ رکھ کر کجاوے پہ چڑھتے، کجاوے سے اترتے۔ یہ محبت تھی۔ بیوی کو حضور نے یہ حقوق دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کو یہ حقوق عطا فرمائے کہ اپنا گھٹنا پیش کر دیا، گھٹنے کو لفٹ بنا لیا، سیڑھی بنا لیا، سہارا بنا لیا، اور اس کے اوپر سیدہ صفیہ قدم رکھ کے چڑھتی، قدم رکھ کے اترتی۔ سفر میں تھے، واپسی پر احد کے قریب مدینہ نظر آنے لگا تو سب کو جوش پیدا ہوا، گھروں کو جانے کا تو سب نے سواریاں تیز کر دی، سب نے سواریاں تیز کر دی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا اونٹ تیز کر دیا۔ جب یہ اونٹ تیز کیا تو حضور بھی گر گئے، حضرت صفیہ بھی گر گئی، دولہا دلہن دونوں سواری سے نیچے گر گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سے کسی نے آنکھ اٹھا کر نہ حضور کو دیکھا نہ حضرت صفیہ کو دیکھا کہ پردے کا معاملہ ہے، بدنظری نہ ہو جائے۔ یہ دیکھو، یہ ہے حیا کا تقاضا، یہ ہے شرم کا تقاضا کہ جب عورت گر رہی ہے بیچاری تو اس کا حجاب کھل جائے گا، اس کا کپڑا بھی اوپر نیچے ہونے کا خطرہ ہے، لہذا کسی نے اس طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں۔ جلدی جلدی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھے، حضرت صفیہ کو اٹھایا اور ارشاد فرمایا لا غیرہ، کچھ نہیں ہوا، کوئی نقصان نہیں ہوا، الحمدللہ ہم خیریت سے ہیں، کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی، کچھ نہیں ہوا، کوئی زخم نہیں آیا۔ یہ ان کے ساتھ حضور علیہ السلام کی معاشرت۔ اکیلی ہے، خاندان تو سارا یہودی تھا، ایمان لائی، اسلام لائی، حضور کے حرم میں آ گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والی بن گئی، خدمت گزار بن گئی۔ حضور نے اپنی ساری گھر والیوں کے ساتھ اکٹھے حج فرمایا، حجۃ الوداع۔ یہ اسلام کا آپ کا پہلا اور آخری حج تھا۔ سب گھر والے مقابلے گئے، حج کے موقع پر تمام ازواج مطہرات ہوئے، ہر ایک کا الگ منہ تھا۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ چلتے چلتے بیٹھ گیا، اونٹ بھی تھک جاتے تھے، لمبے لمبے سفر۔ تو جب سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ بیٹھ گیا تو وہ رونے لگے، میں پیچھے رہ جاؤں، میرا اونٹ بیٹھ گیا، وہ رونے لگے۔ اتنی روئی کہ آنسو بہنے لگے، یوں آنسو بہنے لگے، چھم چھم آنسو بہ رہے۔ اور سنو، حدیث میں آتا ہے رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، انہیں چپ کروایا، اپنی زوجہ محترمہ کو چپ کروایا، اپنے ہاتھوں سے ان کے آنسو صاف کیے۔ حضور نے اپنی زوجہ محترمہ کے آنسوؤں کو اپنے ہاتھوں سے یوں صاف کیا۔ مالن رک جاؤ صفیہ، رک جاؤ صفیہ، نہ رو صفیہ، نہ رو۔ یہ حدیث میں الفاظ، بابا وہ سب کچھ کو چھوڑ کر آپ کے پاس آئے اور آپ بھی اس کے لیے تھانے دار بنے ہوئے۔ ایک اس کو صدمہ ہے، پریشانی ہے، وہ رو رہی ہے، دوسرا آپ اس کو کوسے جا رہی ہے، کوسے جا رہی ہے۔ وہ بھی تو انسان ہے، اس کے بھی تو کچھ حقوق ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
استوصوا بالنساء خیرا، یہ حجۃ الوداع کا موقع تھا. آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا لوگوں بیویوں کے سلسلے میں مجھ سے خیر کی وصیت قبول کرو. اس نے سلوک کیا کرو، ان کو رلایا نہ کرو، ان کی آنکھیں نہ نکلوائی. رفیق حیات ہے، زندگی کا حصہ ہے. انسان کے اخلاق کا سب سے زیادہ پتہ اس کی بیوی پہ چلتا ہے، اس کے بچوں پہ چلتا ہے، چاہے آدمی بار کچھ بنتا ہے. اور یہ بزرگ کا اخلاق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کے آنسو خود پوچھ رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں اور تسلیاں دے رہے ہیں. تسلیاں دے رہے ہیں. جب حضرت صفیہ کہتی ہیں میں پھر بھی رونے سے باز نہ آئی، کمزور ہوتی عورت، میں رونے سے پھر بھی باز نہ آئی. اب حضور نے مجھے ڈانٹ دیا. اتفاقاً یہ جو دن تھا میری باری کا تھا. اب قافلہ اتر پڑا. حضور اترنا نہیں چاہتے تھے، روکنا نہیں چاہتے تھے، لیکن حضرت صفیہ کی وجہ سے اتر پڑے. گھر والی کی وجہ سے پورا قافلہ اتر پڑا. صحابہ کو آپ نے کہا یہیں اترو بھائی، یہیں اترو، اب یہیں ریسٹ کرتے. ہماری صفیہ پریشان ہے. دیکھو تمام صحابہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام نے اپنے اس گھر والی کے پریشانی کی وجہ سے روک دیا. پورا قافلہ ہوا. سیدہ عائشہ کا حال وہ ہوا تھا، پورا قافلہ. سیدہ صفیہ رو پڑی، پورا قافلہ. یہ اخلاق رسول ہے. یہ حضور کی بیویوں کے ساتھ معاشرت ہے، گھر والیوں کے ساتھ معاشرت ہے. روک دیا پورا قافلہ. اب ادھر سیدہ صفیہ پریشان ہو گئی. حضور نے تمہیں ناراض کر گئے، کروں کیا؟ سیدہ عائشہ حضور علیہ السلام کی محبوب گھر والی تھی. ان سے تبادلہ کیا. ان سے کہا عائشہ میں پوری دنیا کی دولت کے بدلے بھی حضور کی جو میری باری ہے حضور کے ساتھ میں کسی کو نہ دیتی، کبھی نہ دیتی. کوئی مجھے پوری دنیا کی دولت دے دیتا، میں حضور کی اپنی باری کسی کو نہ دیتی. لیکن آج تجھے میں اپنی باری دے رہی ہوں، ایک شرط. اپنی باری دے رہی ہوں تجھے، بولو یار، ایک شرط تھا. اور وہ شرط یہ ہے کہ حضور کو مجھے منا دو. میرے سائیں مجھ سے ناراض ہو گئے، میرے آقا مجھ سے ناراض ہو گئے. میرا غم ٹھہر نہیں رہا تھا، میرا رونا ٹھہر نہیں رہا تھا. حضور ناراض ہو گئے، میں اپنی باری تجھے دیتی ہوں، تو حضور کو راضی. سیدہ عائشہ کو اور کیا چاہیے تھا؟ یہ صرف شوہر ہونے کی وجہ سے ازواج مطہرات حرص نہیں کرتی تھی. حضور سے محبت، رسول اللہ سے محبت کی وجہ سے حرص کرتی تھی. ہر ایک یہ چاہتی تھی کہ آقا کی خدمت میں زیادہ سے زیادہ کروں، آقا کی محبت میں زیادہ سے زیادہ حاصل کروں، تاکہ مجھے جنت بھی مل جائے، مجھے دنیا بھی. اس لیے ازواج مطہرات کی کبھی کبھی آپس میں انبن ہوتی تھی، تو اس اخلاص کی وجہ سے وہ انبن ہوتی تھی محبت رسول کی وجہ سے. حضور کی محبت نفسانیت نہیں تھی، خواہشات نفسانیہ نہیں تھی. حضور کے صحابہ کو اپنی طرح مت سمجھو، ازواج مطہرات کو اپنی عورتوں کی طرح مت سمجھو. وہ آقا کی محبت کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے بازی لینا چاہتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ غیر متوقع باری حاصل کر لی. حضور کے لیے خوشبو خیمے کے اندر لگا دی، پانی میں زعفران ملا دیا، اور پھر کپڑوں سے حجاب سے باہر آئی اچانک حضور کے خیمے میں. تو
تو حضور نے فرمایا عائشہ تیری تو باری نہیں تھی، تو کیسے؟ حضور کیا انصاف تھا، عائشہ تیری تو باری نہیں تھی۔ سیدہ عائشہ کہنے لگی یہ اللہ کی مرضی، جس کو جو چاہے عطا کرے، مجھے اللہ نے دے دی۔ سیدہ صفیہ نے محبت رسول میں حضور کو راضی کرنے کے لیے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی، اور اگلے دن حضور نے حضرت زینب بنت جحش سے فرمایا صفیہ کا اونٹ بیٹھ گیا ہے، سفر کے قابل نہیں، اب تم اسے اپنے اونٹ پہ سوار۔ انہوں نے کہا، میں بھی غیرت آ گئی، آپ کی وہ بیوی جو یہودیوں کے خاندان سے ہے اس کو ساتھ بٹھاؤ، انسان تھی تو یہودیوں کے خاندان سے، آپ کی وہ بیوی جو یہودیوں کے خاندان سے ہے اس کو ساتھ بٹھاؤ۔ بس اس بات پہ حضور ناراض ہوتے ہیں، اتنے ناراض ہوئے کہ 3 مہینے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے پاس آنا جانا کلام گفتگو چھوڑ، حتیٰ کہ وہ مایوس ہو گئے کہ مجھے حضور نے چھوڑ دیا۔ 3 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ یہ تربیت کا انداز کہ تو نے تانا دیا کیوں یہودی خاندان کا، صفیہ کو تو نے یہ تانا دیا کیوں؟ حالانکہ ان کا خاندان یہودی تھا، لیکن اللہ کے نبی کو یہ تانا برداشت نہیں تھا۔ کسی کو کیوں تانا دیتے ہو؟ تربیت اور اصلاح کے لیے 3 مہینے تک گفتگو تک چھوڑ دی۔ یہ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا حضور کے ساتھ، اور وہ واقعہ بھی بڑا مشہور ہے۔ حج کے اسی سفر میں اونٹوں کو ہدی کھاتے حضرت انجشا رضی اللہ عنہ، یہ اونٹوں پہ عرب سفر کرتے تھے اور اونٹ ایسے چلتے نہیں تھے، ان اونٹوں کو چلانے کے لیے عرب کا پرانا دستور تھا، ایک شخص ان اونٹوں کے پیچھے وہ اشعار پڑھتا تھا ترنم کے ساتھ، اس کو کہتے تھے ہدی، وہ ہدی خوانی کرتا تھا، جیسے یہ نعت خوانی ہے نا، ایک ہدی خوانی ہوتی، ہدی خوانی کرتا تھا، اس میں اس خوبصورت آواز پر یہ اونٹ وجد میں آ کر چلتے تھے، وجد میں آ کر چلتے تھے۔ تو اس حجۃ الوداع کے سفر میں تمام ازواج مطہرات ساتھ ہیں، اور حضرت انجشا تیز تیز چلا رہے ہیں اونٹوں کو اور ہدی پڑھ رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے یہ دیکھا تو حضرت انجشا سے فرمایا رفقا بالقواریر، رفقا بالقواریر، نرمی کرو ان شیشوں کے ساتھ، یعنی یہ خواتین، یہ مستورات شیشے کی طرح ہیں، یہ شیشے کی طرح، جیسے شیشہ جلدی ٹوٹتا ہے یہ بھی جلدی ٹوٹتی ہیں، جیسے شیشے کی حفاظت کی جاتی ہے ایسے ان خواتین کی بھی حفاظت کی جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ اونٹ چلاؤ، آہستہ آہستہ چلاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں نقصان ہو۔ یعنی یہ نرم و نازک، صنف نازک، یہ کیا ہے؟ صنف نازک، اور حضور نے ان کو تشبیہ دی شیشے کے ساتھ، اور ایک حدیث میں حضور نے ان کو تشبیہ دی بائیں پسلی کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ عورتیں پیدا کی گئی من الضلع الایسر، بائیں پسلی سے، حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کی تخلیق ہوئی، اور فرمایا بائیں پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، اس کو ٹیڑھا ہی رہنے دو۔ فرمایا ان شئت اقمتہ کسرتا او کما قال، اگر تو اس پسلی کو ٹیڑھی کو سیدھا کرنا بیٹھا تو توڑ بیٹھے گا، یہ ٹوٹ جائے گی۔ تو جیسے ٹیڑھی پسلی کبھی سیدھی نہیں ہوتی، اس کو سیدھا کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی،
ایسے عورت میں بھی کجی کچھ نہ کچھ رہے گی، اور اس کی اگر اصلاح کے لیے تم نے اقدامات شروع کر دیے تو بیوی سے ہاتھوں بیٹھو گے، توڑ بیٹھو گے۔ لہٰذا اسی ٹیڑھے پن کے ساتھ فرمایا اس کو قبول کرو، چھوٹی چھوٹی کمیوں کو دائنوں کو درگزر کرو، اسی حالت میں انہیں قبول کرو۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کو اللہ نے علم بھی بڑھا دیا، حوصلہ بھی بڑھا دیا۔ آخری بات، آج عورتوں میں علم نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، اجرت ہے، جلد بازی ہے، بات بات میں طلاق مانگتی ہیں۔ جھگڑا ہوا نہیں، شوہر سے کہا مجھے دے دے طلاق، اور وہ جب دے دیتا ہے تو ساری زندگی پھر روتی جاتی۔ لعنت پڑتی ہے اس عورت پر جو بلا وجہ شوہر سے طلاق مانگے۔ ان موضوعات کو بیان ہی نہیں کرتا، پڑھتا ہی کوئی نہیں۔ اب پڑھنے کا تو رواج ہی ختم ہو گیا مطالعے۔ اللہ کے نبی کے دین میں سب کچھ موجود ہے، تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ حضور کی زندگیوں کو پڑھو، اپناؤ اور خوبصورت زندگی گزارو۔ خدا کی قسم، انسانی معاشرے میں اونچ نیچ ہوتی ہے، انتہا پسندی نہیں ہونی چاہیے۔ بڑا حوصلہ تھا سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کے پاس۔ ان کی اپنی باندی نے ان کی شکایت لگا دی امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کی شکایت لگا دی، اور وہ شکایت یہ لگائی کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا یہودیوں کا خیال رکھتی ہیں، ان کی خیر خواہی کرتی ہیں، اور حضور سے محبت نہیں کرتی۔ عمر کی عدالت تھی، حضرت عمر کا دور تھا، امیر المومنین حضرت عمر نے حضرت صفیہ کو طلب کر لیا، جی اماں جی کیا ہوا، شکایت آئی ہے؟ تو بڑے حوصلے سے کہنے لگی، دیکھو جہاں تک حضور کی بات ہے، اس روئے عرض پر رسول اللہ سے زیادہ محبت مجھے کسی سے نہیں۔ جب سے میں نے ایمان قبول کیا اور حضور کے نکاح میں آئی، حضور سے زیادہ محبوب میرے لیے کوئی اور ہے ہی نہیں۔ ایمان بھی نہیں ہے جب تک حضور سے سب سے زیادہ محبت ہے۔ جہاں تک بات ہے یہودیوں سے کہ حسن سلوک کی، تو سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، امیر المومنین آپ جانتے ہیں کہ میرا بیٹا یہودی ہے، میرے کچھ رشتہ دار یہودی ہیں، انی لأوصلهم، میں تو اپنے ان رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتی ہوں، اور شریعت کا حکم ہے اپنے رشتہ داروں سے بنا کے رکھو، صلہ رحمی کرو، باقی مجھے کوئی یہودیوں سے پیار شیار کوئی نہیں ہے، میں تو رشتہ داری کی وجہ سے ان کے ساتھ حسن سلوک۔ اور یہ شریعت کا بھی حکم ہے، کسی کا باپ کافر ہے، ماں مشرکہ ہے، تو حضور نے اجازت دی اپنے کافر باپ، کافر ماں اور کافر غریب رشتہ دار کی خدمت کر سکتے ہو، اس کے ساتھ صلہ رحمی کر سکتے ہو، لیکن کفر سے محبت نہ ہو۔ شکایت کرنے والی بھی حضرت صفیہ کی باندی، گھر واپس آئی، باندی کو بلایا، ادھر آ، تو نے میری کیوں شکایت لگائی؟ باندی حکرانی نہیں، باندی ملکیت میں ہے، جو چاہے اس کے ساتھ کرتی، تو نے میری کیوں شکایت لگائی؟ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اپنی باندی سے، بتا تو نے میری شکایت لگائی کیوں؟ اس نے کہا ذالک من الشیطان، مجھے شیطان نے پھسلا دیا، یہ شیطان کی وجہ سے ہوا، شیطان کا عمل ہے، شیطان کا وسوسہ ہے کہ میں آپ کی شکایت لگا بیٹھا۔ فرمایا اچھا اب حوصلہ دیکھو، جا اذهبی انت حرہ، جا تو آزاد، میں نے تجھے آزاد کیا، تو نے میرے ساتھ برائی کی، میں نے تیرے ساتھ اچھائی کی،
جا تو ہمیشہ کے لیے آزاد. سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے انہیں آزاد کر. 52 ہجری میں سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا اور جنت البقیع میں دفن ہے. میں نے عرض کیا تھا سوائے 2 ازواج مطہرات کے حضور کی ساری گھر والیاں جنت البقیع میں. ایک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ مکہ مکرمہ جنت المعلا میں, اور ایک سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا وہ مکہ مکرمہ سے باہر مقام شریف میں. اور ان کے تذکرے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ سیدہ میمونہ حضور کی وہ گھر والی ہیں جن کا نکاح بھی مقام شریف میں ہوا, جن کی رخصتی بھی مقام شریف میں ہوئی, جن کی وفات بھی مقام شریف میں ہوئی, جن کی تدفین بھی اسی جگہ پر. یہ اللہ کی طرف سے یہ مکہ مکرمہ سے باہر ایک جگہ ہے مقام شریف. اور سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کا ترکہ 1 لاکھ تھا. اولاد تو ان کی تھی کوئی نہیں, رشتہ دار بھی اور کوئی نہیں تھے یہاں. تو آپ نے 1/3 حصے کی وصیت کی. یاد رکھو وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے. لا وصیت لوارث ہے. جس کو شریعت سے حصہ دے رہی ہے مرنے والا اس کے بارے میں وصیت نہیں کر سکتا کہ اس کو اتنا دے دینا. اس کو جو شریعت نے دینا ہے وہی ملے گا. تمہاری وصیت کا کوئی فائدہ نہیں, قبول بھی نہیں. کسی نے وصیت کر بھی دی, مثلا کوئی وصیت کر دے میرے بیٹوں کو دے دینا, میری بیٹیوں کو نہ دینا, شریعت ایسی وصیت نہیں مانتی. مرنے والا بھی ایسی وصیت کر کے اپنا خاتمہ خراب کر کے مر رہا ہے. جس کو اللہ عزت دلواتے ہیں اس کو کیوں محروم کر رہا ہے؟ تو کون ہوتا ہے؟ مال اللہ کا ہے, اللہ نے تجھے دیا تھا, تیرے بعد کسی اور کو اس نے دینا ہے. تو دخل دینے والا کون ہے؟ بیٹی کو نہ دینا, میرے فلاں بیٹے کو نہ دینا. یہ جو آپ کر دیتے ہیں شریعت میں اس کا کوئی تصور نہیں. شریعت میں آپ ہوتا ہے صرف قاتل یا کافر بس. اگر وارث قاتل ہے جس کا وارث بن رہا ہے اس کا کوئی وراثت نہیں ملے. اگر یہ وہ مسلمان ہے یہ کافر ہو گیا ہے تو وراثت نہیں ملے گی کافر. ورنہ باپ راضی جائے ناراض جائے وراثت اس کا حق ہے. راضی ناراض ہونے کا معاملہ اس کا فیصلہ اللہ قیامت کے دن کریں گے, جزا سزا دیں گے. تم جزا سزا دینے والے نہیں ہو, تم شریعت کے حکموں کے پابند ہو. غیر وارث کے لیے وصیت کر سکتے ہو 1/5 صرف 1/3 حصہ. یہ علم یاد رکھو. انہوں نے فرمایا الثلث کثیر, 1/3 حصہ بھی بہت ہوتا ہے, اس سے زیادہ نہ کرو. ایک صحابی نے ارادہ کیا میں اپنی ان کا بیٹا کوئی نہیں تھا حضرت سعد کا, میں اپنی ساری جائیداد اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں. آپ نے فرمایا نہ. انہوں نے کہا میں آدھی دے 2/3 دے دیتا ہوں, 2/3 2/3 حصہ اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں, 1/3 حصہ میری بیٹیوں کے لیے کافی ہے. آپ نے فرمایا نہ. صحابی نے کہا آدھی جائیداد دے دیتا ہوں. فرمایا نہ. انتظر ورثتك عالہ یتکففون الناس. تیرے وارث انہیں تو اس حال میں چھوڑ جائے کہ وہ لوگوں سے لپٹتے پھرے اور بھیک مانگتے پھرے اور لوگوں سے سوال کرتے پھرے, اس سے بہتر ہے انہیں غنی کر کے چھوڑ, انہیں مالدار چھوڑ جا. تو نے تو صدقے کر دیے, خیراتیں کر دی اور پیچھے وارث بھوکے مر رہے ہیں, تو اس سے بہتر ہے اپنے وارثوں کے لیے چھوڑ جا. لہذا آدھی جائیداد بھی تم نہیں دے سکتے اللہ کے راستے میں, حضرت 1/3 دے دو. فرمایا 1/3 دے دو بس. ثلث کثیر, ثلث بھی بہت زیادہ ہے, ثلث بہت ہے, بہت ہے, ٹھیک ہے. تو اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ مرنے والا اپنے ترکے میں صرف 1/3 حصے کی وصیت کر سکتا بس, اور وہ بھی وارث کے لیے, باقیوں کے لیے جس کے لیے وصیت ہوگی اس کو دیا جائے. مسجد کے لیے, مدرسے کے لیے, بعض خوش نصیب مدرسوں کے لیے وصیت کرتے ہیں 1/3 حصے. کئی ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں مدرسہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت کے یہ احکام سیکھنے کی
اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین کہو. وما علینا الا البلاغ المبین. یہ رسالہ ماہنامہ اس مہینے کا ہے، بہت اہم مضامین ہے. اور میں نے شراباد کی تاریخ بھی شروع کی ہے. تاریخ شراباد کا ایک کالم بھی ہے، یہ قسط وار چھپے گی، آپ جاتے ہوئے یہ خریدتے ہوئے جائیں. وما علینا الا البلاغ. درس قرآن.com www.درسقرآن.com